بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں اسامہ اعجاز۔ ملک میں عید الاضحیٰ سے قبل کانگو وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے۔ NIH نے متعلقہ وفاقی صوبائی اداروں کو کانگو وائرس بارے ہدایت نامہ بھجوا دیا۔ کانگو وائرس بارے ہدایت نامہ قومی ادارہ صحت کے ماہرین کا تیار کردہ ہے۔ ہدایت نامے کا مقصد شہریوں طبی ماہرین کو کانگو بارے معلومات فراہم کرنا ہے۔ NIH کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ سے قبل مویشیوں کی ملغی نقل و حمل ہوتی ہے۔ لوگوں کا عید الاضحیٰ سے قبل انسانوں کا جانوروں سے میل جول بڑھ جاتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گجرانوالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی قیادت میں جو بجٹ کل پیش کیا گیا وہ بعد از قیامت بجٹ ہے۔ الیکشن کے لیے جو سرمایہ چاہیے وہ اس بجٹ میں موجود ہے۔ اب الیکشن کے لیے مالیاتی اور سیکیورٹی کے وسائل دستیاب ہیں۔ انتخابات کا فیصلہ PDM اور تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہان نے مل کر کرنا ہے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا مکمل طور پر آئین کے مطابق ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ان سب کے سربراہان نے مل کر کرنا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر آئین کے تحت ہوگا۔ کوئی غیر آئینی کام جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ایک تو پہلی کلیئرٹی۔ دوسری بات یہ ہے جس کا میں نے ذکر بھی پہلے آپ سے کرتا رہا ہوں میڈیا پر، اور اب الحمدللہ اس کو عملی طور پر، کہ الیکشن کے لیے جو سرمایہ چاہیے وہ اس بجٹ میں موجود ہے۔ تو لہذا وہ جو ایشو تھا کہ اس وقت ریسورسز اویلیبل نہیں تھے، اب ریسورسز اویلیبل ہیں، سیکیورٹی کے بھی اویلیبل ہیں، یعنی بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ تک کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں بجٹ میں۔ تو لہذا ہم اس کے لیے ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مکمل طور پہ الیکشن کے لیے کی تیاری میں جا چکے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے وسائل فراہم کر دیے ہیں۔ الیکشن میں جو قومی اسمبلی کی مدت ہے وہ 12 اگست تک ہے، تو اگر اسمبلی از خود تحلیل ہوتی ہے تو 60 دن ہوں گے، لیکن یہ بھی ایک آئینی آپشن ہے کہ اگر وزیر اعظم ایک دن پہلے اس کو خود تحلیل کر دیں تو پھر 90 دن ہوں گے۔ تو 90 دن جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ 10 نومبر جو ہے کی ڈیٹ ہے انتخابات کے لیے۔ تو ابھی تک تو 10 نومبر کی ہی پلاننگ ہے، لیکن سربراہان مل کر اس پر ظاہر اپنی اپنی رائے دیں گے۔ بجٹ کے دوران بھی ملاقات ہوگی، اس کے بعد بھی ہوگی۔ دوسرا جو IMF کا معاملہ ہے، جسے آپ نے کہا کہ جیو، یہ اب وزیر خزانہ نے بات کھل کر دی ہے جیو پالیٹکس کے حوالے سے۔ میں بھی اپنی ذاتی رائے دیتا رہتا ہوں اس معاملے میں۔ جیو پالیٹکس سمپلی 2 باتوں پر اس کا انحصار ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگست 2021 میں امریکہ اور مغربی افواج مکمل طور پر افغانستان سے انخلا کر گئی۔ صوبے میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ایران کی جو لائن ہے پولان سے گوادر تک وہ مکمل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ایک سندھ سے لائن جانی تھی، گدو، اچ اور سبی، وہ الحمدللہ مکمل کر دی ہے۔ اس سے بھی بلوچستان کو بجلی کی فراہمی میں بہت بڑی پیش رفت ہے وہ بھی۔ اور تیسری لائن جو ہے وہ ابھی مکمل ہوئی ہے، نال باسیما خزدار۔ تو بلوچستان کو پاکستان کے باقی جو بجلی کا نیٹ ورک ہے اس سے جوڑنے میں بھی یہ سال بڑا اہم تھا۔ اور 3 بڑے میجر پروجیکٹس جو ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم نے یہ اچ سبی لائن کی ہے، نال باسیما کی ہے، اور ایران والی لائن جو ہے وہ مکمل کی ہے۔ میں سراہنا چاہتا ہوں وزارت توانائی کے افسران کو اور ہمارے جو ذیلی ادارے ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی کو، کہ انہوں نے جو یہ بدترین سیلاب آئے 2022 میں، اس کی بحالی میں انتہائی محنت سے، تندہی سے اور تیزی سے کام کیا، کہ یہ بھی ہم بہت اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے کہہ سکتے ہیں کہ جتنی کوئک ریکوری بجلی کے سسٹم میں ہم نے سیلاب کے بعد کی ہے وہ ایک ریکارڈ ہے۔ حالانکہ بلوچستان کے پہاڑوں میں ہمارے پول گر گئے تھے، ٹرانسمیشن پولز، وہاں قبائلی علاقوں میں گر گئے تھے، خیبر پختونخوا میں گر گئے تھے، پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں گر گئے تھے، کیونکہ وہ ایسے پول جو دریاؤں کے اندر بھی پول ہوتے ہیں، ان کے قریب جو تھے وہ سب کے سب وہ دریا برد ہوئے۔ لیکن ہم نے بہت تیزی سے ہفتوں میں
مہینوں میں نہیں ہفتوں میں اس کو ریکور کر کے چلایا. جہاں ایشوز تھے وزیر اعظم نے مجھے بار بار سندھ بھجوایا کہ سندھ کا ایک جو علاقہ ہے خیر پور ناتن چا جو سب سے زیادہ پانی کے نیچے ڈوبا تھا, اس کا جو گرڈ سٹیشن تھا وہ اس کو ہم ویسے تو بجلی ہم نے بحال کر دی تھی لیکن اس کا گرڈ سٹیشن نہیں چلا تھا. تو اس پہ جب وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کو انڈیکیٹ کیا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے پانی کو پمپ آؤٹ کرنے کے لیے وہاں سے ان علاقوں سے, تو وہاں بھی جا کر ہم نے جو بند گرڈ سٹیشنز تھے ان کو بحال کیا تاکہ پورے وولٹیج سے بجلی جو ہے وہ ملے, اور سندھ سے پانی کی پمپنگ الحمدللہ تقریباً مکمل ہے. اسی طرح آپ کے توسط سے پورے ملک کے ناظرین تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ بلوچستان کے جو کاشتکار ہیں ان کے ٹیوب ویل چلانے کے لیے واقعی حکومت اگلے سال 68 ارب روپیہ دے گی بجلی کی مد میں, صرف بجلی کی مد میں. تو اسی طرح آزاد جموں کشمیر میں وہاں کے رہنے والے ہمارے بھائی اور بہنوں کو بجلی کی مد میں جو ریلیف ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, وہ اس مالی سال میں 75 ارب تھا, اگلے سال 80 ارب ہوگا. تو لہٰذا اب آپ دیکھ لیں کہ کراچی, آزاد جموں کشمیر, بلوچستان اور اگلا جو ہے فاٹا, کہ فاٹا کے میں بھی رہنے والے ہمارے بھائی جو بہن ہیں جو سابقہ فاٹا تھا جن کو ضم کیا گیا, ان کے لیے بھی بجلی کی مد میں اگلے سال 39 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی. اسی طرح جو پچھلے سال ہم نے مشکل ترین حالات میں جو سیلاب زدگان کے علاقے تھے زیادہ, ان کے ریلیف میں 48 ارب روپیہ پہلے بھی ہم نے دیے, 48 ارب روپیہ مزید دیں گے. تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک تاخیر والا تحفہ ہے جو 2018 میں مل جانا چاہیے تھا, لیکن اب چونکہ ملک بنانے والے دوبارہ آ گئے ہیں تو یہ تمام پروجیکٹس جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ان کی تعمیر کی ہے, ان کو مکمل کیا ہے, ٹرانسمیشن لائنز بنائی ہیں, رکے ہوئی منصوبے چالو کیے ہیں. تو اب یہ فرق واضح ہونا چاہیے اگر کسی کو نہیں ہوا اب تک کہ ملک بنانے والے کون ہیں اور ملک جلانے والے کون ہیں. تو ملک بنانے والوں نے ایک بعد از عذاب بجٹ جو ہے اس میں تمام تر مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے, ہم نے پینشنرز کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے. یہ سارے کام وہی ہیں کہ کوشش یہی ہے کہ جو نواز شریف کا ویژن ہے اور شہباز شریف کی محنت ہے, ہمارے ہواریوں کی جو ایلائز ہیں ان کی ہمیں سپورٹ ہے, کہ جتنا بھی ہمیں وقت ملا ہے وہ پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے استعمال ہو. مہنگائی کا بہت بڑا چیلنج ہے ہم سب کے لیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن جس طرح بین الاقوامی طور پر توانائی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ امید ہے کہ اس سے جو ہے وہ مزید جو انرجی پرائسز ہیں ان میں اضافہ نہیں ہوگا. بچوں کی صحت سے کھلواڑ اب اور نہیں, 3600 ناقص کلفیاں تلف, مالکان کو بھاری جرمانہ عائد کر دیا گیا. فوڈ سیفٹی ٹیم نے غازی گاہ ڈی جی خان روڈ پر کلفیاں بنانے والے یونٹ پر چھاپا مارا. ناقص کلفیاں بنانے والے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے شکنجے میں آ گئے. پنجاب فوڈ سیفٹی ٹیم نے غازی گاہ ڈی جی خان کلفیاں بنانے والے یونٹ پر چھاپا مارا. ناقابل سوراخ مصنوعی مٹھاس کی سی ناقص کلفیاں تیار کی جا رہی تھیں. دوران چیکنگ کلفیوں کی برکس ویلیو کم پائی گئی. کارروائی کے دوران سینکڑوں مضر صحت کلفیاں تلف کر دی گئیں. جعل سازی کرنے پر مالکان کو بھاری جرمانہ عائد کر دیا گیا. بچوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے عناصر فوڈ اتھارٹی سے بچ نہیں سکتے. فوڈ سیفٹی اتھارٹی کا کہنا تھا کہ جعل ساز مافیا کا ہر حربہ ناکام بنائیں گے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا انتخابات 2023 صوبائی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس پاکستان کی تلاش میں نکلے ہیں جس کے لیے لاکھوں افراد نے جانیں دی. ہم اس رات کی سحر کی تلاش ہیں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا. ہم اس پاکستان کی تلاش میں نکلے ہیں جس کے خاطر کروڑوں نے جدوجہد کی اور لاکھوں لوگوں نے جام شہادت نوش کی. ہم اس سحر کے انتظار میں ہیں جس کے لیے رات کے اندھیروں میں ہمارے دشمنوں نے ہمارے لاکھوں بہنوں
बेटियों की इस्मतों को तार किया था, जिनके सामने उनके बेटों को ज़बह किया गया था और नारे लगाते रहे कि 100 बेटे होते और हर एक को ज़बह करके हमसे पूछेंगे कि क्या करना है, तो यही करना है कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। हम उस पाकिस्तान की तामीर के लिए यहां पर जमा है जिनका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिनका वादा कादी आज़म मोहम्मद अली जना ने इस खित्ते के मुसलमानों के साथ किया था। उसने वादा किया था कि पाकिस्तान में अल्लाह की बादशाहत होगी, इंसानों पर इंसान की हुक्मरानी नहीं होगी, वरना अंग्रेज काले अंग्रेज के बनिस्बत बेहतर हुक्मरान था। दरगई तक उन्होंने रेलवे के लाइन बिछाई, यूरोप तक, तोरखम के बॉर्डर तक काला अंग्रेज आया। उन्होंने उस रेलवे के पटली की हिफाजत भी नहीं की, उस लोहे को भी बेचा, रेलवे के जमीनों पर भी कब्जा करके बेचा। कादी आज़म ने वादा किया था पाकिस्तान में हमें किसी और निजाम की जरूरत नहीं है। 1400 साल कबल रब्बे करीम ने जो निजाम दिया है वो हमारे लिए काफी है। कादी आज़म ने वादा किया था पाकिस्तान में अक़लियतों को हुकूक मिलेंगे, पाकिस्तान में हुक्मरान बादशाह नहीं अवाम के हकीकी खादिम होंगे, अदल और इंसाफ होगा, दयानतदारी होगी। लेकिन 75 साल गुजर गए। कल वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया है और वजीर आज़म ने ऐलान किया कि IMF के डायरेक्टर ने जिस तरह डायरेक्शन दी है 100% हमने उस पर अमल किया है। आजाद पाकिस्तान कहां गया, खुद मुख्तार पाकिस्तान कहां गया, इस्लामी पाकिस्तान कहां गया, अल्लाह का हुक्म कहां गया। 1 घंटा कहते हैं मैंने मिन्नत की, जुबानी वादे की बुनियाद पर हमने हर वो काम किया जो IMF के डायरेक्टर आपकी हुकूमत और वज़ीर आज़म को देते रहे। खानदाने गुलामान, उन्होंने कल बजट किया, पेश किया। हाल यह है कि ये हुकूमत 41 दिनों की मेहमान हुकूमत है। आपका तो ये हक ही नहीं है। और फिर जो बजट पेश किया, मैं एक फाइनेंस के तालिब इल्म की हैसियत से कहता हूं, तारीख का बदतरीन बजट पेश किया। जहर को शुगर का नाम देकर गंदगी के ढेर पर खूबसूरत कालीन बिछाकर कौम को धोखा देने की कोशिश की। 14,464 बजट का मजमूई हुजम है और उसमें 7,400 अरब 7.4 ट्रिलियन
सूद और सूदी कर्जों के लिए है। क्या इस वजीर खजाना ने वादा नहीं किया कि वफाकी शरी अदालत के फैसले पर हम अमल करेंगे? क्या इन्होंने पाकिस्तान के आईन को तस्लीम नहीं किया है जिसमें सूद की ममानियत है? IMF के डायरेक्टर का तो हुक्म मानते हो और अल्लाह की हुक्म मानने की बजाय उसके साथ ऐलान जंग आपने किया। कैसे आप कामयाब होंगे? बहावलपुर चिड़ियाघर रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक 2 जाने निकल गया। 2 मोटरसाइकिल्स के तसादुम में एक मोटरसाइकिल स्लिप होकर ट्रक की जद में आ गई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद मौके पर जहां बक हो गए। प्रोफेसर रोजीना सईद का कहना है कि आपकी गुफ्तगू आपकी शख्सियत का आईना है। इस बात का इजहार उन्होंने स्पेशल टीवी के प्रोग्राम तालीम स्पेशल में गुफ्तगू करते हुए किया। आपकी गुफ्तगू आपकी शख्सियत का आईना है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि जिसमें एक नाबीना फकीर बैठा हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये गुलिस्तान सादी में, सादी की रवायात में ये बात बयान होती है कि एक नाबीना फकीर बैठा हुआ है, एक बादशाह का ऊंट गुम गया है और वहां से पहले बादशाह का एक मुलाजिम गुजरता, गुलाम है, वो गुजरा और कहता है, अबे ओ अंधे, तुमने कोई देखा यहाँ पर कोई ऊंट महसूस किया तुमने कि बादशाह का ऊंट गुजरा? उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। फिर वजीर आया, उसने कहा कि बुजुर्गों आपको इल्म है कि इधर से कोई ऊंट गुजरा? उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता। फिर बादशाह आया और उसने कहा कि ए बुजुर्गवार हस्ती, अस्सलाम वालेकुम, तो आप क्या जानते हैं कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा? तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, ऊंट का मुझे इल्म नहीं है, इधर से नहीं गुजरा। पहले आपका वजीर भी इधर से उसने पूछा है और गुलाम भी आया था यही दरियाफ्त करने के लिए। अब बादशाह सलामत नहायत हैरान परेशान, कहते हैं कि बुजुर्गवार हस्ती, आप ऊंट को छोड़िए, ये बताइए आप नाबीना हैं, आपको कैसे पता चला कि मैं बादशाह हूँ और वजीर भी आया था और गुलाम भी आया था? तो उस नाबीना फकीर ने बताया कि ये आपकी गुफ्तगू का अंदाज है जिसने मुझे बताया कि आप बादशाह सलामत हैं और वो वजीर था। यानी आपकी गुफ्तगू आपकी शख्सियत का आईना है, वो पूरा का पूरा आपको बयान कर देती है। खा आपने अपने ऊपर कितनी भी मलम्मा साजी करें, आपकी गुफ्तगू बिल्कुल मिनो अन पेश कर देगी आप क्या हैं, असल में आप क्या हैं। अच्छा, मुलम्मा साजी की आपने बात की है, तो आजकल के दौर के अंदर जो एक ट्रेंड मैंने भी मुशाहिदा किया है इस चीज का, कि जब हम कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर जाते हैं तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने बातचीत कैसे करनी है। तो वो जो सलाहियत है बातचीत की, वो हम बाहर तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी मैं लोगों को देखती हूँ उनका बाहर ज़बानो बयान बहुत अच्छा है, लेकिन वही ज़बानो बयान हम अपने घरों में प्रैक्टिस नहीं करते। बिल्कुल यही बात तो है ना, जब जो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि अगर हम अपने घरों में प्रैक्टिस करें तो हमारे घर जन्नत का नमूना। बेशक ऐसा ही है, आपने सही कहा। कुछ अरसा से ये रवाज है, जब हम तालिब इल्म थे तब तो नहीं था, लेकिन अब एक वो जो प्रेजेंटेशन का एक लाजमी अंसर होता है आपकी डिग्री में कि आपको बताना है कि कोई भी मौजू आपने कैसे पेश करना है, और उसके लिए बाकायदा आपकी तरबियत की जाती है, आपको बातचीत का सलीका सिखाया जाता है। या इसके अलावा जो डिबेटिंग फोरम्स हैं या तकारीर के जरिए आपकी बातचीत को मुअस्सर बनाने का आपको बताया जाता है। लेकिन क्या आप ये सब अपना सिर्फ वहीं पर कर रहे हैं, अपनी वर्क प्लेस पर कर रहे हैं, अपने किसी तालीमी इदारे में कर रहे हैं? स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।